الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا مدعو کے تعلق سے جن کو ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو مدعو جن کو دعویٰ کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف، اصلاح کی طرف، یہ سارے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں جن بھی داخل ہیں۔ جیسے سورۃ الذاریات کی آیت ہم نے پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آج جو باتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایک مدعو کے حقوق کیا ہیں، رائٹس آف مدعو، جس کو آپ دعوت دیتے ہیں اس کے کیا حقوق ہیں اور اس کے واجبات کیا ہیں، جس کو ہم دعویٰ کریں گے اس پر کیا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ مدعو کسے کہتے ہیں؟ تو سیدھا سادہ معنی ہم نے پڑھا، وَكُلُّ إِنسَانٍ مُخَاطَبٌ بِالْإِسْلَامِ، یعنی جس انسان کو بھی آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں وہ مدعو ہے، اور وہ عاقل ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو اور بالغ ہو، وہ مدعو ہے۔ تو دیوانے کو تو ہم دعویٰ نہیں کریں گے، کم از کم ہماری دعوت کو سمجھنے والا ہو۔ فی ای مکان علی وجہ الارض، زمین کے کسی بھی کونے میں، چاہے وہ برازیل کے جنگلوں میں ہو، چاہے وہ آپ کے داشا مکان میں ہو، افریقہ کے جنگلوں میں ہو، آپ اسے کیا کرنا ہے؟ دعویٰ کرنا ہے۔ اچھا، تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ السبع آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اور ایک جگہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، جس میں اللہ نے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو قرآن مجید کی آیتیں بتاتی ہیں کہ دعویٰ یہ پبلک ہے، صرف چند لوگوں کے لیے دعویٰ نہیں، سب کے لیے۔ لکل انسان، ہر انسان جس کے پاس آپ جا سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں، اسے آپ دعویٰ کریں۔ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مَشْرُوعَةٍ، جو بھی طریقہ سامنے والے کو سمجھانے کا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ شریعت نے جس کی اجازت دی، مائک ہے، اسمارٹ بورڈ ہے، پمفلٹ ہے، لٹریچر ہے، دعویٰ کے لیے آپ اسے کیا کر سکتے ہیں؟ بطور سپورٹ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن شریعت اس کی اجازت دی۔ آپ غیر شرعی چیزوں کو دعویٰ میں یوز نہیں کر سکتے، جیسے طبلہ بجانا، کرسچن بجاتے نہیں، گٹار بجانا، میوزک بجانا، یا ڈانس کا پروگرام رکھنا تاکہ لوگوں کو کیا کریں ہم، زیادہ سے زیادہ گیدرنگ، جائز نہیں، حرام۔ اچھا، تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ دعویٰ عام ہے سب کے لیے۔ تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا؟ البدایہ بالاقربین۔ آپ دعویٰ جو اسٹارٹ کریں گے اپنے نیئرسٹ رشتہ داروں سے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، کل ہم پڑھیں، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بھائی، آپ کے باپ، وہاں سے دعویٰ شروع کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب پوچھے جاؤ گے، آپ کے انڈر میں جتنے لوگ ہیں ان کو آپ دعویٰ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دعویٰ کہاں سے شروع ہوگا؟ گھر سے۔
گھر کے لوگوں کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم آیہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ سب سے پہلے کسے دعویٰ ہے؟ اس کے بعد ہم نے جیسے پڑھا کہ مدعو کے تھوڑے حقوق ہیں، رائٹس آف مدعو، وہ آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ صحیح معنی میں دعویٰ کا کام کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں سب سے پہلا حق مدعو کا یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر دعویٰ کریں۔ سمجھ میں آپ ہارون بھائی؟ جہاں آدمی لوگ رہتے ہیں وہاں آپ جائیں، یعنی میں یہاں بیٹھ گا، کیمرہ لگاؤ، سب یہاں میں دعویٰ کرتا ہوں، بولے تو کون بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں جس سے آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی مجلسوں میں جاتے تھے۔ حج کا جب موسم آتا تو قریش کے قبیلوں کے پاس، ٹرائب کے پاس جاتے تھے، اور جب بھی کسی آدمی کے بارے میں سنتے کہ ذرا VIP پرسن مکہ آ رہا ہے، کعبۃ اللہ کے لیے زیارت کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس سے میٹ کرتے، جیسے طفیل بن عمرو الدوسی، ایسے بہت سارے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ بہت عقل مند آدمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل ان کے پاس جاتے، ان سے ملتے، اسلام اس کے سامنے پیش کرتے، بولتے کہ آپ بڑے عقل مند آدمی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ دھوپ تھی کہ کبھی قبائل کے پاس، کبھی حج کے موسم میں حاجیوں کے جو ٹینٹ ہوتے، جہاں جہاں لوگ رہتے وہاں جاتے، یا کبھی کسی آدمی کے بارے میں سنتے جس کے جو بڑا شریف ہے، جس کا نام ہے، فیمس ہے، وہاں جا کر اسے دعویٰ کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر طائف کا رخ کیا۔ نہیں کس کے لیے گئے؟ طائف دیکھنے گئے تھے۔ طائف اچھا اونٹی کی جیسا رنگا نہیں، ویسا تھا وہ پہاڑ کے اوپر۔ تو وہاں اللہ کے، ہم لوگ کہیں کیوں جاتے ہیں؟ فارم ہاؤس کو گئے، کھیلنے کودنے ناچنے ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جو گئے ہیں، کیوں گئے ہیں؟ دعویٰ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہاں کے جو قبیلے کے لیڈر تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا، عبد یالین اور ان کے جو بھائی تھے، 2 بھائی، 3 بھائیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا۔ تو مدعو کے حقوق کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس کو ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس کے پاس ہم جائیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیوں جائیں گے بھائی؟ ہم کیوں جائیں گے ہارون بھائی؟ ہم کیوں جائیں گے ان کے پاس؟ اس لیے کہ رسولوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، رسولوں کی ذمہ داری پہنچانا ہے۔ رسولوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ دعویٰ پہنچانا ہے۔ پہنچانے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے۔ رسولوں کی ذمہ داری ہے کہ رسول جاتے ہیں، دعویٰ پہنچاتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ مدعو کے پاس نہیں جائیں گے اسے دعویٰ نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے، یا کسی کے پاس دعویٰ پہنچا ہو لیکن غلط پہنچا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے دعویٰ کیا ہو، آج کتنے ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، تمہارا وہ گانے والا میوزک ڈائریکٹر مسلمان ہوا، کیا بولے اس کو؟ وہ بولا کہ کہیں ہم کسی درگاہ پر گئے تھے، وہاں ہم نے منت مانی تھی اور ہماری منت پوری ہو گئی، ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہ کیسا مسلمان؟ اسے اسلام کا میسج پہنچا لیکن کریکٹ نہیں پہنچا۔ کتنے ایسے لوگ جو ایسے بھی مسلمان ہوئے
لیکن صحیح اسلام ان کے پاس نہیں آیا. وہ نام کے مسلمان ہیں، اسلام میں آ گئے ہیں لیکن صرف نام کے مسلمان ہیں، صحیح عقیدے والا اسلام ان کے پاس نہیں پہنچا ہے. یا اس لیے ہم مدعو کے پاس جائیں گے کہ وہ سننے کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کو خود اس کے پاس جانا پڑے گا، پہلی چیز. نمبر 2، ہم کیوں جائیں مدعو کے پاس؟ شفقتاً علیہ وحرصاً علی ہدایتہ، اس پر شفقت کرتے ہوئے، اس کی ہدایت کو چاہتے ہوئے ہم جا رہے ہیں. وخوفاً علیہ من النار، جہنم سے اس کے بارے میں ڈرتے ہوئے کہ میں جا کر اسے نہیں سمجھاؤں گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، اسی لیے ہم اس کے پاس جاتے ہیں. اس کے اوپر ہم شفیق ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ جہنم والا نہ ہو جائے، اسی لیے ہم جاتے ہیں. نمبر 3، لأن المدعو، اس لیے کہ آپ جس کو دعویٰ کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس عام طور سے نہیں آئے گا. کتنے لوگ آپ جاتے ہیں تو بہانے بنا کر بھاگ جاتے ہیں، کسی کو مسجد بلائیں گے، بولے نہیں ذرا میں ناپاک ہوں بول کے بھاگے. کتنے لوگ ہیں بولتے ہیں کہ کسی کو ارجنٹ کام پہ جانا ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، یا اللہ میں نے صبح شام ان کو تیرے دین کی طرف بلایا، لیلا و نہارا واسررت لهم اسرارا، میں بار بار ان کو بلاتا رہا، صبح و شام بلایا. انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیا. مدعو لوگ کیا کریں؟ کانوں میں ٹھونس لیے. واستغشوا ثیابہم، اپنے چہروں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا. اپنے چہروں کو کیا کیا؟ کپڑوں سے ڈھانپ لیا، لیکن بات نہیں مانی. ایسا ہو سکتا ہے ہم اگر مدعو کے پاس جائیں گے بھی تو مدعو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کہیں جا رہے ہیں اپنے خچر پر بیٹھ کر، دیکھا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، جا کر ان کو دعویٰ کیا. تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیا، بولا کہ یہ تمہارے خچر کی بدبو آتی ہے، آپ کو ہم بولیں تو ہم کو سناؤ، خامخواہ ہم کو سنانے کی کوشش مت کرو، جاؤ یہاں سے. ایک صحابی کیا بولے؟ اس خچر کی بدبو تیری خوشبو سے اچھی ہے. تو عبداللہ بن ابی سننا نہیں چاہتا تھا. تو مدعو کبھی آپ کی بات کیا نہیں کرنا چاہتا ہے؟ سننا نہیں چاہتا ہے. اس لیے کہ جس کو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کا ایگزامپل ایسا ہے کہ وہ ایک پیشنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ پیشنٹ ہے. لا یشعر بمرضہ، وہ اپنی بیماری کو نہیں جانتا ہے، وہ نہیں پہچانتا ہے کہ میں بیمار ہوں. وہ کیا سمجھتا ہے؟ میں ہیلتھی ہوں، فٹ ہوں، بڑا اچھا ہوں، ایسے سمجھتا ہے. جیسے بوڑھے لوگ بالوں کو رنگ لگا لے، کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جیسے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جوان ہوں، میں جوان ہوں. تو یہ مدعو ایسا بیمار ہے جو بیمار ہے لیکن اپنی بیماری کو سمجھتا نہیں. فَهُوَ لَا يَبْحَثْ لَهُ عَنْ عِلَاجٍ فَلَزِمَ أَن نَأْتِيهِ. تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں تاکہ اس کا علاج کریں، جس کو اپنی بیماری کی خبر نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، اس کا روح موت کے قریب آ چکا ہے. ہم اسے ایک روحانی معالج ہیں، ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اسے ایمان کی طرف بلاتے ہیں. نمبر 3، سمجھ میں آپ کو کیوں ہم مدعو کے پاس جائیں دعویٰ دینے کے لیے؟ تو 4 باتیں اس میں انہوں نے کہا. پہلی بات، رسولوں کا کام پہنچانا ہے، ہم جا کر پہنچائیں گے. نمبر 2، شفقتاً علیہ، اس کی ہدایت کو چاہتے ہوئے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، نہیں جائیں گے تو جہنمی ہو جائے گا. نمبر 3، عام طور سے مدعو ہمارے پاس نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ بیمار ہے،
اسے معلوم نہیں کہ وہ بیمار ہے، ہم قریب جا کر اسے احساس دلاتے ہیں کہ تو بیمار ہے۔ نمبر 4، اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ جو یہودی بچہ کام کرتا تھا بیمار ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، بچے کے گھر، اسے سمجھایا، اسلام کے بارے میں اسے پیش کیا۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا اللہ کے نبی مسلمان ہونے کو کہہ رہے ہیں، تو باپ نے بھی کہا اطع ابا القاسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ وہ بچہ مسلمان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ اتنے خوش ہو کر وہاں سے نکلے کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، یتلألأ۔ کیوں؟ کوئی گفٹ ملا کیا ہوا تھا؟ وہ بچہ مسلمان ہوا۔ تو ہم لوگ کتنے خوش ہونا، اتنے سارے لوگ اگر مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ جب محنت کرتے ہیں، آپ جب کوشش کرتے ہیں، ہم کوئی زبردستی نہیں کرتے، ہم صرف پیش کرتے ہیں دیکھو یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ دیکھو، آنکھ کھول کر دیکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ فقد عاد الغلام الیہودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کی عیادت کی، وزٹ کیا جب وہ بیمار تھا، سک تھا، اس پر اسلام کو پیش کیا، وہ مان گیا، مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، دونوں کو کہاں بھیجا؟ یمن بھیجا، وہاں کے لوگوں کو دعویٰ کرنے کے لیے۔ بھیجتے ہوئے کیا کہا؟ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے ایزی کرو، لوگوں کو مشکل میں کیا نہیں کرو، مت ڈالو۔ صحابہ کو وصیت کر کے بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، رومن امپائر ہے، کسرا ہے، قیصر ہے، ان لوگوں کو لیٹرز لکھے، اسلم تسلیم، اسلام لا لو محفوظ ہو جاؤ، اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو تم پر سارے رعایا کا گناہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بادشاہ کے پاس لوگ بھیجے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مدعو کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ ہم کیوں جائیں گے؟ تو 5 باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد ایک قول یہاں نقل کیا گیا ہے احیاء امام غزالی کا، دیکھیں، فرض عین علی العلماء کافۃ، سارے عالموں پر، سارے شیخوں پر فرض عین ہے۔ فرض عین بولے تو کیا حرم میں؟ ایک ہوتا فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا بولے تو حفیظیہ مسجد میں ظہر کی نماز میں 100 آدمی تھے، جنازہ آیا، 40 لوگ جنازہ پڑھ لیے، تو ریمائننگ 60 ادر جو جنازہ نہیں پڑھے ان سے وہ کافی ہو جائے گا، لیول ہو جائے گا۔ اللہ وہ 60 آدمیوں کو کیا نہیں کرے گا؟ نہیں پوچھے گا، کیوں؟ 40 آدمیاں پڑھ لیے، یہ فرض کفایہ کافی ہو جائے گا۔ فرض عین بولے تو انڈیویجولی ہر ایک پر فرض، 100 آدمی ہو تو 100 آدمی کے اوپر بھی کیا ہو جائے گا؟ فرض۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرنا علماء پر کیا ہے؟ فرض عین، نو ایکسکیوز، بھاگنے کا کوئی چانس نہیں، اسکیپ ہونے کا کوئی چانس نہیں، فرض عین۔ وعلی السلاطین کافۃ، اسی طرح جو رولرز ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان پر بھی کیا ہے؟ فرض عین۔ ان یرتبوا فی کل قریہ وفی کل محلہ فقیہا، یہ علماء کیا کریں، رولرز کیا کریں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں ایک فقیہ، دیندار عالم کو مقرر کریں
جو لوگوں کو دین سکھلائے۔ کیا ضروری ہے ہمارے اوپر؟ اب تمہیں پانڈیچیری والے، پانڈیچیری میں کیا کرنا، تمہیں ایک دائی کو رکھنا ہو، وہاں کے لوگوں کو نے کیا کرنا، دین سکھانا۔ نہیں رکھے تو کیا ہوگا، اللہ تمہیں چھوڑیں، اللہ تم نہ پکڑیں۔ میں تمہارا پانڈیچیری تمہیں کیا کرے؟ تو تمہاری طرف سے یہی بولتے ہیں کہ جو بھی رولرز ہیں، جو بھی بڑے لوگ ہیں، وہ کیا کریں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں ایک دائی کو رکھیں، مقرر کریں۔ دائی کیا ایسے اتر جاتا آسمان سے؟ کیسے اترتا؟ بھائی دائی کو آپ رکھیں گے تو دائی کو سیلری دیں گے نا، وہ آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اس پر آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ یعلم الناس دینہم، وہ آدمی کیا کرے گا، لوگوں کو دین سکھائے گا۔ ایسا دائی رکھیں جو لوگوں کو دین سکھائے، نہ صرف دعوتاں کھائے۔ کہا گئی کہ وہاں دعوت، اچھی دعوت نہیں، یہاں انہوں نے کیا، یعلم الناس دینہم، جو لوگوں کو دین سکھائے۔ بعد میں وہ لکھتے ہیں، دیکھو، فَإِنَّ الْخَلْقِ، اس لیے کہ لوگ جاہل ہو کر پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر لوگ کیا ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو غسل کب کرنا معلوم نہیں، کن کن حالات میں پانی نہانا کب واجب ہوتا ہے نہیں معلوم، بال کب صاف کرنا نہیں معلوم۔ مردوں کی بھی ایک حالت ہے، عورتوں کی بھی حالت بھی ایک نہیں معلوم۔ دیکھیے، فلا بد من تبلیغ الدعوہ، اس لیے کہ دعویٰ یہ ضروری ہے۔ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں جہاں لوگ بستے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو شریعت کے آداب بتلانا، شریعت کی چیزیں بتلانا، شریعت سمجھانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پاکی صفائی، یہ ساری چیزیں بتلانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، وَلَا يَنبَغِي لِلدَّاعِيَةِ أَن يَسْتَصْغِرَ أَمْرَ أَحَدٍ، یعنی جو آدمی دعویٰ کا کام کرتا ہے، کسی آدمی کو چھوٹا نہ دیکھے۔ کیا اسے دعویٰ کرے تو کیا ملے گا، اسے دعویٰ کرے تو کیا ہوگا۔ اب وہ کل دعویٰ میں پورے وہ لوگ آ گئے تھے، نہیں، ہم نے کہا ان کو بھی دعویٰ کیا، ایسا نہیں کہ ان لوگوں کو دعویٰ کرے تو کیا ہوتا، نہیں۔ اب آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، ہم کو کیا کرنا پڑے گا، دین پیش کرنا پڑے گا۔ او یتہاون فی دعوتہ، یا کسی کی دعویٰ میں سستی کرے، اسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے بولے تو کیا فائدہ، ارے انہوں حضرت آج کل میں چل جاتے ہیں، ان کو دعویٰ کرے تو کیا فائدہ۔ نہ چھوٹا نہ بڑا، آپ ہر ایک کو دعویٰ کریں گے۔ فَإِنَّمَا الْغَرْض، مقصد کیا ہے، دعویٰ کا مقصد کیا ہے شعیب؟ اچھا یاد رکھ سہیل، انقاذ نفس من النار، ایک سول، ایک آدمی کو آپ جہنم سے بچا رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ جہنم سے بچا رہے ہیں۔ یہی ہمارا دعویٰ کا مقصد ہے۔ اس سے ہم کو کیا فائدہ ہو نہیں ہو اس کا سوال نہیں، وہ جہنم سے بچ جائے، بس ہم یہ چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو اس یہودی بچے کے ساتھ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے جب نکلے تو آپ کے زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ الحمدللہ، پرائز ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریف ہے۔ الذی انقذہ، جس نے اس کو بچا لیا جہنم سے میرے ذریعے سے، مجھے سبب بنایا کہ اللہ نے اسے کیا کیا۔ آپ کے ذریعے سے اللہ کتنے لوگوں کو بچا رہا ہے۔ یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
جو کام آپ کر رہے ہیں یہ انبیاء کا کام، انبیاء کا کام۔ اللہ کے نبی نے مثالیں چھوڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں چھوڑی ہیں کہ دیکھو آپ محنت کرو، اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو بچاتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو سبب بنائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہمارے ساتھ ہے، واجبات المدعو، یعنی جس کو ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے طور سے کیا اس پر ضروری ہے، کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ کیا سنا ہم نے اب تک؟ حقوق میں سے کہا کہ ہم کو خود کیا کرنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، دعویٰ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں قبول دعوت الحق، جب حق کی دعوت آتی ہے تو اسے وہ مان لے، کیا کرے؟ قبول کر لے۔ واستنقاذ نفسہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جب دین تمہارے سامنے آتا ہے تو کیا کرو؟ دین کو مان لو۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہاں پیش کرتے ہیں، غور سے سنیں سہیل صاحب، دیکھیے کیا بولتے ہیں۔ آپ جب لوگوں کے پاس دعویٰ کرنے کے لیے جائیں گے تو لوگوں کا جو رسپانس رہے گا وہ الگ الگ ٹائپ سے رہے گا۔ ایسے نہیں کہ آپ بولتے ہی کچھ لوگ مان لیں، کچھ لوگ مان لیں، جیسے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں نے مان لیا۔ فمنہم السریع، کچھ لوگ ہیں بڑی تیزی کے ساتھ مان لیتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ مان لیے۔ وَكَسَحْرَةِ فرعون کے جو جادوگر تھے وہ دربار میں آئے، فرعون کے پاس آتے آتے کہا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا بولے؟ فرعون ہمارے بادشاہ ہمیں جیتے تو فرعون کو، موسیٰ کو ہرا دیے تو ہم نہ کیا تمہیں ملیں گا نہیں ریوارڈ؟ تو فرعون نے کہا کیوں نہیں ملے گا، میں تمہیں اپنا منسٹر بنا لیتا ہوں، قریب میں رکھ لیتا ہوں۔ لیکن جب انہوں نے حق کو دیکھا کہ یہ حق ہے، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، تو آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ تو فرعون کو غصہ آیا، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر ولأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف۔ اس نے کہا رے میرے سے پرمیشن لیے بغیر کیسا تم لوگ ایمان لا لے، میں تمہارا ایک ہاتھ وہ دوسرا پاؤں کاٹ کو کھجور کے درخت کو تم نہ پھانسی چڑھا دو۔ تو ہم جب دعویٰ کریں گے تو کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری بات مان لے سکتے ہیں، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ مان گئے، اور سحرۃ فرعون کے جادوگر مان لیے۔ نہیں، صبح ہوتے ہوتے آئے کافر بن کر، شام ہوتے ہوتے اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔ اتنا صبر و استقلال، اتنی عظیمت اللہ نے ان کو عطا فرمایا، فرعون کی دھمکیاں ان کو دوبارہ اپنے دین سے پھیر نہیں سکی۔ بولا کہ کوئی بات نہیں، قالوا لا ضیر، کیا بولے ہو؟ نتھنگ، کیا بھی پرواہ نہیں، کیا بولے؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، تمہیں ہماری جان نکالے تو ہمیں کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس ہی جان جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس ہمارے لیے جنتیں ہیں، نہریں ہیں، حور و قصور ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی بات نہیں۔ قالوا لا ضیر، دیکھیے تو ایک کیٹیگری ہے جو فوراً اسلام لاتی۔ وَمِنْهُمْ الْبَطِيءُ جِدًّا، جب ہم دعویٰ کریں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے سلولی رسپانس دیں گے، جلدی تمہاری بات نہیں مانیں گے، کلائیں گے تم نہ۔
یا ایسا کئی کو ہے، ویسا کئی کو ہے، شعیب کو اچھا معلوم۔ تو جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، نوح علیہ السلام بلاتے رہے 950 سال، یہاں تک انہوں نے کہا رب لا تذرنی، اے رب لا تذر، یا اللہ ان لوگوں کو زمین کو زندہ نہ کرو۔ یہ لوگ ہیں، میں ان کو بلاتا رہا، فقلت استغفروا، میں ان کو بولتا رہا انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام بولتے رہے آسمان سے بارشیں ہوں گی، تمہارے مال میں بچوں میں اللہ برکت دے گا، لیکن وہ مسلمان ہونے کو تیار نہیں تھے۔ فما آمن، کتنے؟ قلیل، بہت کم لوگ ایمان لائے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ تو پہلی بات، ایک دم رسپانس فاسٹ رہے گا جیسے ابو بکر اور سحرۃ فرعون کا تھا۔ دوسری بات، اگر آپ کا مدعو ہے تو سلولی بھی ہو سکتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کے لوگ تھے، یا بہت سارے وہ لوگ جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان نہیں ہوئے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، مکہ جب فتح ہوا تب مسلمان ہوئے، جیسے عباس ہیں یا ابو سفیان ہیں، ہندہ ہیں، یہ سب کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ کے دن مسلمان۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ دعویٰ کرتے رہیں، آپ جن کو دعویٰ کرتے تھے وہ ویسے ہی مر جائے، کیا ہو؟ ایمان نہ لائے، جیسے ابو طالب ہیں، ایمان لائے نہیں لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے رہے، نہیں لائے، العیاذ باللہ۔ تو فعل الدعات، جو لوگ داعی لوگ ہیں، الصبر الجمیل، ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر جمیل رہنا پڑے گا، یعنی کہ بھائی بلا کو تھک گیا بولے، کون بھی سنتا نہیں، ایسے نہ بولتے ہیں ہم لوگ، اسلام میں نکلو بولے تو بھائی پورے گلیاں بلا کو تھک گیا، بھائی کون بھی سنتا نہیں۔ کیا نوح علیہ السلام سے بڑھ کو بلائیں؟ نوح علیہ السلام سے بڑھ کے ہماری دعوت تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہماری دعوت تھی؟ جو مکے کے بازاروں میں، سوق عکاظ میں، سوق ذو المجنہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ تو بحیثیت داعی تھکے نہیں، یہ تھک کر سو جانے والوں کا راستہ نہیں، یہ راستہ وہ ہے جس میں پائے ثبات میں لغزش نہ ہو، پیروں میں تھر تھراہٹ نہ آئے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو سخت ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، صاحب عزیمت ہوتے ہیں۔ ہاں، دعوتی راستہ تو بڑا کٹھن راستہ ہے، جذبات مجروح ہوتے ہیں، احساسات زخمی ہوتے ہیں، لوگ طعنے دیتے ہیں، آپ کو سب کچھ سننا پڑے گا، اور صبر جمیل لے کر آپ دعوتی راستے میں آگے بڑھیں۔ لوگ بولیں گے تمہیں بولنے نکلے سو کہ تمہیں کیا کم، ایسے نہ بولتے سو، تمہاری ہسٹری معلوم ہم نہ، ایسے بولتے نہیں، کیا ابھی بولو، ہمیں کیا کرنا؟ دعویٰ کرتے جانا۔ اچھا، والاستمرار فی بذل النصح، یعنی خیر خواہی میں کنٹینیوس کرو، وإقامت الحجہ، سامنے والے پر حجت قائم کرو، بولو میں اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہوں، تم رسپانس نہیں دے رہے ہو، یہ تمہاری غلطی۔ وبیان الحق، آپ حق کو بیان کریں، جو راستے ہو سکتے ہیں تمام راستوں کا استعمال کریں، اور جلد بازی نہیں کریں۔ کیا نہیں کریں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ کا رزلٹ اللہ آپ کی زندگی میں بتائے، ایسا بھی ضروری ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ لوگ اچھے ہو سکتے ہیں، ان کو ہدایت کب مل سکتی ہے؟ ہمارے دنیا میں سے چلے جانے کے بعد۔ ایسا بھی ہوا، داعی دنیا سے چلا گیا،
جانے کے بعد ان لوگوں کو ہدایت ملی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد واجبات الدعوہ، واجبات المدعو، مدعو کے اوپر اور کیا ضروری چیزیں ہیں؟ القیام بحق الاسلام الذي قبلوا دعوتہ، تو جب ہم اسلام کو قبول کر لیں تو اس کے جو طور و طریقے ہیں اسے اپنائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ریورٹ ہوئے، اسلام میں آئے، لیکن آج تک ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، کوئی بتایا نہیں۔ اسلام لانے کے بعد ان کو کیا ہوتا ہے، فالو اپ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے نماز کا طریقہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہاں، ان کو جو اسلام لانے کے بعد جو مشکلیں آتی ہیں اس مشکلوں میں ہم ان کا ساتھ دیں۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں ان کو سمجھائیں۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز جو مدعو پر ضروری ہوتی ہے، قیامہ بالدعوہ، کہ وہ خود دعویٰ کرے۔ اسلام میں آ جانے کے بعد کیا کرنا ہو؟ دعویٰ کرنا۔ فَإِنَّهُ بَعْدَ قبول دعوت الاسلام، اس لیے کہ اسلام کی دعوت قبول کر لینے کے بعد ينبغي له ان يبلغ هذه الرسالہ، جو رسالت ان کو ملی ہے، جو رسالہ، جو میسیج ان کو ملا ہے، وہ میسیج کیا کریں؟ وہ دوسروں کو پاس کریں۔ اس لیے کہ آپ جنت کے قریب پہنچ گئے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی کیا کریں؟ دوسروں کو وہ بتائیں جو آپ سیکھ چکے ہیں۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعویٰ کے میدان میں ہم نسلی مسلمانوں سے وہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں شعیب؟ نہیں غلط؟ تو وہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ لوگ، حالانکہ انہوں نے پوری طرح سمجھا بھی نہیں ہے، لیکن وہ جوش میں ہیں کہ جو دعویٰ ان کو ملا ہے، جو نعمت اسے ان کو ملی ہے، وہ نعمت وہ کیا کریں؟ دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ دیکھیے، وَلِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْأُصُولِ إِلَيْهِ، جس کے پاس بھی وہ جا سکتے ہیں، ہاں، حسب القدرت والطاقہ، جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، جتنی ان کی جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا وہ کیا کریں؟ دعویٰ دوسروں تک کیا کریں؟ پہنچائیں۔ اس لیے کہ فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر آدمی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ لنگڑے سے نہیں کہے گا کہ دوڑو، ہاں، مکہ گونگے سے نہیں کہے گا کہ بولو۔ اللہ ہر آدمی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ غریب سے نہیں کہتا کہ تو حج کر، ارے کھانے کے لیے پیسے نہیں تو میں کہاں سے حج کروں؟ تو فلا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے ساتھ باتیں تھیں جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ مدعو کے حقوق کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو اتنی باتیں آج کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعویٰ اور اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق دے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ دعویٰ کیا ہے، کیوں ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے تعلق سے ہم سوچیں اور ہمارے اندر ہمت ہو اور ہمارے اندر ارادہ ہو اور ہمارے اندر ایک طرح کا جوش ہو کہ اللہ کے دین کو ہم اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔